جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آسان قرآن عربی کا ہمارا یہ کورس چل رہا ہے جس میں ہم عربک گرامر کے وہ رول اور ضوابط سیکھ رہے ہیں جن کی مدد سے ہم قرآن مجید کا ترجمہ بآسانی کر سکیں۔ اس کورس میں آج ہماری چوتھی کلاس ہے۔ آج کی کلاس میں ہم حروف مشبہ بالفعل کو پڑھیں گے۔ ویسے تو یہ ٹوٹل 6 حروف ہیں، لیکن یہ 6 حروف قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان 6 حروف کو سیکھ لیں تو ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ کرنا نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کی کلاسوں میں ہم ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر مجرور متصل کو پڑھ چکے ہیں، اور لاسٹ کلاس میں ہم نے حروف جارہ کو پڑھا تھا۔ اگر آپ حضرات نے ہماری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو یہاں آئی بٹن پہ کلک کریں اور ہماری پہلی ویڈیو سے اس کورس کو سٹارٹ کریں تاکہ آپ کو بہترین انداز میں قرآن مجید کا ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے حروف مشبہ۔ ان کا پورا نام ہے حروف مشبہ بالفعل۔ 6 حروف ہیں۔ فرسٹ ہے انا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، انا۔ دوسرا ہے انا، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا۔ تیسرا حرف ہے کا انا، کاف زبر کا، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، کا انا۔ اور چوتھا حرف ہے لاکنہ۔ پانچواں حرف ہے لیتا، لام یا زبر لی، تا زبر تا، لیتا۔ اور چھٹا حرف ہے لعل۔ یہ ٹوٹل 6 حروف ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل۔ اگر ہم ان 6 حروف کا ترجمہ سیکھ لیں تو یہ 6 حروف قرآن مجید میں تقریباً 1384 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ حروف تقریباً قرآن مجید کی ہر تیسری یا چوتھی آیت میں ضرور استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان 6 حروف کا ترجمہ سیکھ لیں تو ہمیں 1384 الفاظ کا ترجمہ آ جائے گا۔ پہلا حرف ہے انا۔ انا کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جگہ جگہ آیت کے سٹارٹ میں انا کا لفظ آتا ہے تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں بے شک۔ اس کی اگزامپل ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک یا یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب بے شک یا یقیناً کا جو ترجمہ ہے وہ اس انا کی وجہ سے ہے۔ دوسرا حرف ہے انا، حمزہ کے اوپر زبر پڑیں گے، اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے بے شک یا یقیناً، یعنی یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ تاکید والا معنی پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، بے شک، یقیناً۔ انا کی اگزامپل ہے صبروا انہم هم الفائزون، صبروا جنہوں نے صبر کیا، انہم بے شک وہی لوگ، هم الفائزون کامیاب ہیں، یعنی اب یہ تاکید کے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے انا، اس کا ترجمہ کرتے ہیں بے شک۔ تیسرا حرف ہے کأن، اس کا ترجمہ ہوتا ہے گویا کہ، یعنی کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی اگزامپل ہے قرآن مجید میں کأنہن بیض مکنون۔ پچھلی آیات میں جنت کی جو حوریں ہیں ان کی آنکھوں کا تذکرہ ہو رہا تھا تو ان کی آنکھوں کو تشبیہ دی گئی ہے گویا کہ ان کی آنکھیں بیضن انڈے ہیں، مکنون محفوظ، گویا کہ وہ محفوظ انڈے ہیں۔ اب کأن کا ترجمہ ہے گویا کہ۔ چوتھا حرف ہے لاکنہ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے لیکن۔ اس کی اگزامپل ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اور لیکن اکثر لوگ لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے، لیکن کا ترجمہ ہوا ہے لاکنہ کی وجہ سے۔ پانچواں حرف ہے لیتا، یہ امید والے معنی کے لیے آتا ہے کاش۔ اس کی اگزامپل ہے قال یا لیت قومی یعلمون، سورۃ یاسین کی آیت ہے۔ قال فرمایا اس شخص نے، یا لیت ہائے کاش، قومی یعلمون میری قوم جان جاتی، لیت یا لیت کا ترجمہ ہوگا ہائے کاش۔ چھٹا حرف ہے لعل، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے شاید کہ۔ اس کی اگزامپل ہے لعل الساعۃ قریب، شاید کہ قیامت قریب ہے۔
یہ 6 حروف ہیں حروف مشبہ بالفعل۔ ابھی ہم ان حروف کو ضمیر کے ساتھ ملا کر ترجمہ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ واحد کا ترجمہ کہاں کرنا ہے، تثنیہ جمع کا، اسی طرح مذکر مونث کا، یا غائب کا، یا مخاطب کا۔ اگر آپ نے ضمیر کی کلاس نہیں دیکھی تو آپ یہاں کلک کر کر ضمیر والی کلاس دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ سکے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا غائب کے 6 صیغے ہوتے ہیں، 3 مذکر کے اور 3 مونث کے۔ مذکر کے 3 واحد، تثنیہ جمع، اور مونث کے بھی 3 واحد، تثنیہ جمع۔ تو واحد مذکر غائب کے لیے لفظ استعمال ہوگا انہو، یعنی واحد مذکر غائب کی ضمیر تھی ہا اسٹینڈنگ پیش ہو، جب اس کے ساتھ انہ کو جوڑیں گے تو انہو، بے شک وہ ایک مرد یا وہ ایک چیز، ہو کا لفظ مذکر چیزوں کے لیے آئے گا۔ تثنیہ مذکر غائب کے لیے انہما، بے شک وہ 2 مرد۔ جمع مذکر غائب کے لیے انہم، بے شک وہ سب مرد۔ واحدہ مونث غائبہ کے لیے انہا، بے شک وہ ایک عورت۔ تثنیہ مونث غائب کے لیے انہما، بے شک وہ 2 عورتیں۔ جمع مونث غائبہ کے لیے انہن، بے شک وہ سب عورتیں۔ یہ تو 6 صیغے ہیں غائب کے۔ اب اسی طرح 6 صیغے ہیں مخاطب کے۔ واحد مذکر مخاطب انکا، بے شک آپ ایک مرد۔ تثنیہ مذکر مخاطب انکما، بے شک آپ 2 مرد۔ جمع مذکر مخاطب انکم، بے شک آپ سب مرد۔ واحدہ مونث مخاطبہ انکی، بے شک آپ ایک عورت۔ تثنیہ مونث مخاطبہ انکما، بے شک آپ 2 عورتیں۔ جمع مونث مخاطبہ انکن، بے شک آپ سب عورتیں۔ اب یہ 6 مخاطب کے صیغے ہیں۔ اب یہ جو گردان ہے غائب کی اور مخاطب کی، آپ نے اس کو ضرور یاد کر لینا ہے، کیونکہ جب ہم افعال کی بحث کو شروع کریں گے تو ہم افعال کو ان گردانوں کی صورت میں ہی پڑھیں گے، اس میں بھی یہی صیغے ہوں گے، یعنی غائب کے 6 صیغے، مخاطب کے 6 صیغے اور متکلم کے 2 صیغے۔ نیکسٹ ہے متکلم۔ متکلم کے 2 ہی صیغے ہیں، واحد متکلم انی، بے شک میں، اور جمع متکلم کے لیے اننا، بے شک ہم سب۔ یہ تو ہم نے اننا کو ضمیر کے ساتھ ملا کر اس کی پوری گردان پڑھ لی۔ اب باقی جو حروف ہیں ان کی بھی اسی طرح آپ نے پریکٹس کر لینی ہے، یعنی ایک ایک لفظ کو تمام ضمائر کے ساتھ جوڑ کر پڑھنا ہے اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے۔ اننا کو جوڑیں گے تو انہو، بے شک وہ ایک مرد۔ اسی طرح انا کو جوڑیں گے تو اسی طرح پڑھیں گے انہو، بے شک وہ ایک مرد۔ انا کا ترجمہ بھی بے شک ہی ہے، کا انہو، گویا کہ وہ ایک مرد۔ اسی طرح آپ پوری گردان پڑھیں گے، کا انہما، کا انہم، کا انہا، کا انہما، کا انہن۔ لیکنہو، لیکن وہ ایک مرد۔ لیکنہما، لیکنہم، لیکن وہ 2 مرد، لیکن وہ سب مرد۔ اسی طرح آپ نے پوری گردان پڑھ لینی ہے۔ کیونکہ ہم الفاظ کا ترجمہ تو سیکھ لیتے ہیں، لیکن جب وہ ضمائر کے ساتھ مل کے آتا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پر مذکر کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں، مونث کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں، یا جمع کا ترجمہ کر رہے ہیں، واحد کا ترجمہ کر رہے ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اس لیے ہم اس کو ضمائر کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ یہاں پر واحد کا ترجمہ کیوں کیا ہے، تثنیہ کا کیوں کیا ہے، جمع کا کیوں کیا ہے۔ نیکسٹ لیٹر ہے لیتا۔ لیتہو، لیتہما، لیتہم، لیتہا، لیتہما، لیتہن، لیتکا، لیتکما، اس طرح آخر تک۔ لیتہو، کاش کہ وہ ایک مرد۔ لاسٹ حرف ہے لعلہو، لعلہما، شاید کہ وہ ایک مرد۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ سبق سمجھ میں آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کلاس آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ اس کورس میں کسی چیز کی کمی ہے تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم اس کورس کو مزید بہتر بنائیں اور لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائیں۔ اس کورس کا مقصد ہے قرآن مجید کے ترجمہ کو سیکھنا۔ تو اس قرآن مجید کے ترجمے کے لیے ہماری ایک دوسری پلے لسٹ ہے جس میں ہم قرآن مجید کا ترجمہ شروع سے یعنی الف لام میم سپارہ سے بھی پڑھا رہے ہیں اور قرآن مجید کے آخر سے یعنی سورۃ الناس سے جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کا ترجمہ بھی پڑھا رہے ہیں۔ اگر آپ حضرات قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ قرآن مجید کا لفظ بلفظ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔